نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ مدنی صورت ہے، 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ یہ ساتھ ساتھ ریپیٹ کرنے سے نا ہمیں یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس میں زیادہ باتیں، اس میں بہت سارے ایونٹس اکٹھے ہو گئے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے، اس میں غزوہ تبوک کی بات ہے، اس میں غزوہ موتا کی بات ہے، اس میں فتح مکہ کی بات ہے، غزوہ حنین کی بات ہے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ ایک ایک آیت ایک ایک ایونٹ کو کور کر رہی ہے۔ سو اٹ از ویری امپورٹنٹ سورہ، اور اس سورت کا مزاج ایسے ہے جیسے تکمیل دین کے موقع پر مدنی نبوی زندگی میں وہاں اپنے مکہ میں دیکھا تھا نا، جو آخر میں صورتیں آئی ہیں، جو آخری دور میں فورتھ میں سے، تو وہاں اللہ تعالیٰ کا مزاج نا تبدیل ہے ان صورتوں کا۔ وہاں پیار محبت کی بات نہیں کی جاتی پھر کہ 13 سال ہو گئے، اٹس مور دین انف، اب آپ کو ویسے بات کی جائے گی جیسے فرعون والوں سے کی گئی، جیسے سمود والوں سے کی گئی، جیسے عاد والوں سے کی گئی۔ تو اس صورت کا مزاج بالکل ویسے ہے۔ یہ ایک ذہن میں رکھیے گا، یہ پیدائشی مسلمان معاشرہ ہے۔ اب وہ صحابی پیدا ہو رہے ہیں، گھروں میں شادیاں بھی ہوئی تھیں، ہجرت جنہوں نے کی، نصرت کی، ان کے بعد ان کے بچے جیسے حضرت عبداللہ بن عباس ہو گئے، حضرت اسامہ بن زید ہو گئے، حضرت عبداللہ بن عمر ہو گئے۔ تو یہ نئی جنریشن تھی۔ تو جو ایک بورن مسلم کے لیے احکامات ہیں نا، وہاں اللہ کا مزاج اور ہے، بالکل مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نا تھوڑی سی بھی رعایت دینے کو تیار نہیں ہے کہ ابھی آپ نے قربانیاں دی ہیں۔ اس کو اس طرح سے سمجھیں جیسے ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ قائد اعظم پاکستان بنا کے ابھی فارغ ہی نہیں ہوئے تو ہم لوگوں نے کیا بیڑا غرق کر لیا۔ وہ ساری قربانیاں، وہ جو دریاؤں کے پانی لال ہو گئے تھے، اور کتنی عزتوں کی قربانی اور کتنی جانوں کی قربانی کے ساتھ پاکستان بنا تھا، وہ نئی نسل کو قدر نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح سے اس درد مندی سے بات کر رہے ہیں، یہ صورت بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مزاج کیا ہے۔ ہاں، یہاں دو ٹوک باتیں ہیں، 2+2=4 کی باتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل حل، پیچھے کیا بات ہوئی تھی کل کہ اگر آپ کو کوئی اچھا کام آپ کو پیش آتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ پیچھے بیٹھ گئے ہیں، یہ آپ کے پاس آ کے بہانے بنائے ہیں۔ یہ تبوک کی باتیں ہوئی تھی کل ساری۔ اور اللہ پاک نے کہا تھا کہ آپ نے ان کے بہانوں پر کیوں آپ نے ان کو اتنا کہا، ہاں، اور یہ بھی عورتوں یہ سب کہتے ہیں عورتیں گھر مال قائدین، بچے اور عورتیں گھر بیٹھتے ہیں نا، گھر بیٹھ جاؤ۔ ہمارے ہاں ایک ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے کسی کو کہنے کے لیے نا، وہ 3rd جنریشن کا مخنث کہا جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا یہاں پر مزاج تھا، بیٹھ گئے عورتوں کے ساتھ، جیسے ہم کہتے ہیں عورتوں نے چوڑیاں عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن لی ہیں۔ اللہ نے منافقت کو اس صورت کا بہت زیادہ موضوع بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے 3 طرح کے لوگ تھے، ایک اللہ والے، ایک شیطان والے، اور ایک درمیان والے۔ اس صورت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یا تم ہو حسین والے یا ہو یزید والے۔ اب راستہ واضح ہے، درمیان والا کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ منافقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے چیپٹر ہی کلوز کر دیا ہے کہ وہ قبول ہی نہیں ہے۔ منافق کی نہ نمازیں، نہ حج، نہ روزے، نہ زکوٰۃ، نہ مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لینا، وہ کوئی چیز بھی انہیں ان کی نیت کے شر سے نہیں بچا سکتی۔ صحابہ کرام بڑے اس صورت کے بعد کانشیس رہا کرتے تھے، اور قیامت تک آنے والے مسلمان کے لیے یہی بات ہے کہ منافقت اب قابل عمل نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کافر ہونا، مشرک ہونا منافق ہونے سے زیادہ برا ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، ہم اپنے ہاں سب سے زیادہ نفرت ملاوٹ کرنے والے سے کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بندہ کہہ رہا ہے یہ تیزاب ہے، اس سے باتھ روم صاف ہوگا، ہم لے آتے ہیں سویپرز کے لیے، مختلف قسم کے ہیں۔ وہ کون سا احسن خان جس میں آتا ہے؟ ہارپک، مجھے نام اچانک سے بھول گیا، ہارپک۔ اب جو ہارپک کی بوتل میں ہارپک آئے تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، اور کوک کی بوتل میں کوک آئے۔ اب کوک کی بوتل میں کوئی آپ کو ہارپک ڈال کے دے دے، جس کو پیتے ہی آپ اپنے سارا باڈی کو گل جائے آپ کی، تو وہ زیادہ برا لگے گا یا جو ہارپک کو ہارپک کہہ کے بیچ رہا ہے؟ صرف اس بات سے مثال سے سمجھیں، منافقت نقصان اتنا پہنچاتی ہے، اس منافق رویے بزدل رویے ہوتے ہیں۔ وہ حق کو حق کہنے کی جرت نہیں رکھ رہے ہوتے، وہ حق کے ساتھ مشکل کاموں میں کھڑے نہیں ہوتے۔ تبوک کا موقع چھانٹی کرنے کا موقع تھا، تبوک کا موقع گرمی کا موقع تھا، سفر دور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آسانی والی کہیں غزوہ ہوتا نا، پاس ہوتا مدینہ کے، یہ لوگ بڑے چل پڑتے۔ کیوں ان کی اللہ نے چھانٹی کی؟ جو سونار ہوتے ہیں نا،
یا لوہار ہوتے ہیں. جب وہ سونے میں کچھ ایسی دھاتیں بھی مل جاتی ہیں, امپیورٹیز ہوتی ہیں, اور یہ امپیورٹیز اگر آپ نے سونے سے علیحدہ کرنی ہے اس کو اسپیسیفک ہیٹ پہ پکانا پڑتا ہے. وہ کوئی عام ڈگری کی ہیٹ نہیں ہوتی جیسے میرے اور آپ کے گھر میں ہوتی ہے, اسپیشل بوائلرز ہوتے ہیں. جب سونا اس حالت میں بوائل ہوتا ہے نا, وہ میل اوپر آ جاتی ہے اور وہ علیحدہ کر دی جاتی ہے. تو تبوک وہی آگ بنا, وہ موقع بنا کہ جس کی وجہ سے وہ جو امپیورٹیز تھی, منافقت تھی, چھانٹی ہو گئی. سفر اللہ نے مشکل رکھا, حالات مشکل رکھے کہ آج جو کھڑا ہوتا ہے دین کے ساتھ مشکل میں, تو پھر تو وہ ہے ایمان والا. جو آج کھڑا نہیں ہوتا پھر اور کیٹیگری کوئی نہیں ہے, پھر وہ ہے شمر کے راستے کے. یہ بات پیچھے ہوئی اور آج آگے آیت تلاوت کرتی ہوں میں, پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کہہ دیجئے, حل کیا, تربصون, تربصو میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا, یہ انتظروا کے میننگ میں, انتظار, نظر, انتظار, تربصو سیم میننگ ہے, سملر ہے. آپ انتظار کیجئے. انتظار بھی وہ والا جس میں صرف کوفت ہوتی ہے. تم ہمارے معاملے میں ان سے کہو کیا اس انتظار میں ہو کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچے. پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ نقصان پہ خوش ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچ جائے تو تکلیف میں آ جاتے ہیں منافق. پھر کہتے ہیں دیکھا ہم کتنے اوور سمارٹ ہیں, ہم نہیں گئے تھے, شکر ہے ہم بچ گئے اس حادثے کا شکار ہونے سے. اللہ کے راستے میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب مسلمان کوئی ہوتا تھا مکہ میں, اسے پیٹا جاتا تھا, مارا جاتا تھا, یا اس کو کوئی گریڈز دے کے کوئی ترقی ہو جاتی تھی, تنخواہ لگا دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر کیوں دین اتنا اٹریکٹیو تھا کہ لوگ پھر بھی اس کی طرف آ رہے تھے؟ مارے کھانے آ رہے تھے نا. دیکھا جائے تو مارے کھانے آ رہے تھے, دیکھا جائے تو اپنے ہی بچوں کو اپنے ہاتھوں مارنے آ رہے تھے. ہجرتیں کی ہیں, قربانیاں دی ہیں, جنگیں لڑی ہیں, خون بہایا ہے اپنا. تو یہ کیا چیز اتنا اٹریکٹیو بنا دیتی ہے؟ وہ حق کا راستہ بنا دیتا ہے, اللہ کا راستہ بنا دیتا ہے, سچ بنا دیتا ہے. جیسے سلمہ نے کہا, وہ اس کی اتنی اٹریکشن تھی کہ صحابہ دیوانہ وار اس کی طرف لپک رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آپ کا وہ سپریشن برداشت کرنا اتنا اٹریکٹیو ہو گیا تھا صحابہ کے لیے, تمام عرب کے لیے, کہ وہ اسی قافلے کو جوائن کرنا چاہ رہے تھے. ابھی تو میں نے شروع کیا نا. ہاں جی, آپ ان سے کہیے کہ تم انتظار میں ہو. اب منافق کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اچھے دنوں کا ساتھی ہوتا ہے, ہمارے جیسا پیدائشی مسلمان. وعلیکم السلام. جان دینے کی بات نہیں, ہاں جان دینے کی بات نہیں, مشکل حالات نہیں, ایسا پروٹیسٹ جس میں جان جانے کا, آنسو گیس کا خطرہ ہو, نیور. اب کیا کیا جائے؟ بس نماز روزے پر زور دے کے. آپ نے دیکھے ہیں, میں نے تو دیکھے ہیں, ایسے ہندو بھی دیکھے ہیں جو بڑے بڑے جوگی وہ کرتے ہیں ریاستیں, اور اس کے بعد وہ پانی پہ بھی چلتے ہیں, ہوا میں بھی اڑتے ہیں. میں نے تو بدھزم میں بھی دیکھے ہیں ایسے بہت سے. ہاں, اسلام اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتا. اگر آپ کا ایمان نہیں ہے, اگر آپ سچ کے لیے اسٹینڈ نہیں لیتے, اگر آپ کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پکڑ لیں ظالم کا, تو پھر آپ کی باتیں چاہے آپ پانی پہ تیریں, اس پر مچھلی بن کے پانی میں گھوما کریں, یا پھر آپ ہوا میں اڑا کریں پرندہ بن کے, اللہ ڈونٹ کیئر. اللہ اس صورت میں صرف یہی کہہ رہا ہے, یہ تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں. اچھا, پھر جو خود ایسا ہوتا ہے نا, وہ دوسروں کو روک دینا چاہتا ہے. ایک خاص صفت ہوتی ہے برائی کے اندر, وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں سب ایسے بن جائیں, کیونکہ ان کو وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو ہم جیسا نہیں ہے وہ کہیں ہیرو نہ بن جائے, کہیں لیڈر نہ بن جائے. اس کا راستہ کھوٹا کرنے کے لیے ظلم, طاقت, کچھ بھی لگانا پڑے وہ انسان پوری کی پوری لگا دیتے ہیں. کہ جو ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے سچ کے لیے اسٹینڈ لینے کی, اگر اس میں ہمیں نظر آ رہی ہے, پیچھے اللہ نے ساری یہی بات کی. اب اگر اللہ اس بات کو کنٹینیو کر رہا ہے کہ تمہارے بارے میں انتظار میں ہے کہ تمہیں برائیاں مل جائیں, دو, یا تم سفر میں جاؤ گے, یا جنگ ہوگی تو شہید ہو جاؤ گے, مر جاؤ گے, ان کی نظر میں مر جاؤ گے, یا تم مغلوب ہو جاؤ گے. پیچھے کیا کیا تھا عبداللہ بن ابی نے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے گئے نا, اس نے, آپ کو پتہ جب آپ ہجرت کر کے آئے تھے, اس کا تاج کھڑا گیا تھا. یہ مدینے کا ڈکلیئر بادشاہ ہونے والا تھا. جب ڈکلیئر بادشاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں
اور سارا اوس و خزرج آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو پھر اس کی سرداری اس کی بادشاہت چلی گئی تھی اسی رین. اب انہوں نے کیا کیا, تبوک میں پورا مدینہ ہی ویلا ہو گیا تھا نا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا اور کہا تھا سب ساتھ چلیں. بہت کم لوگ رہ گئے تھے جنہوں نے معذرتیں آ کے کی تھیں. تو پھر کیا ہوا, اس نے دوبارہ اپنا تاج, وہ جو کہیں رکھا تھا سٹور میں, جھاڑ پونچھ کے چمکا کے, وہ ہوتا نہیں دوبارہ پالش کرنے دیتے ہیں, تو انہوں نے نا بغلیں بجائی تھیں اور خوش تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا, 1,00,000 کے لشکر سے تبوک کے مقام پر سپر پاور سے ٹکرانے والے مسلمان واپس آئیں گے. دے آر شور شارٹ اوور کانفیڈنٹل. اس کیفیت کا اللہ تعالیٰ ان کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ اس کیفیت میں تھے کہ اب تو گئے ہی گئے, اب میں یہاں کا بادشاہ ہوں, اب میں مسجد نبوی میں نمازیں میں پڑھاؤں گا, میں ہیرو بن جاؤں گا, میں لیڈر بن جاؤں گا. سو اللہ سیز, آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ہاں, منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی, وہ جس نے ام عائشہ کو ایکیوز کیا تھا, اور پھر ام عائشہ کی ایکیوز کی اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس کا جو بیٹا تھا وہ صحابی بہت اونچے مقام کے صحابی تھے, ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے کہ میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی, نماز جنازہ پڑھا دیں. اب جب آپ نماز جنازہ پڑھانے کھڑے ہوتے حضرت عمر پیچھے سے کرتا کھینچ رہے تھے کہ پتہ ہے بکواس کرنے والا یہی ہے. ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سورت میں, حجرات میں میرے خیال میں آیات نازل فرمائی, آپ 70 بار, آپ ایک دفعہ کھڑے ہیں اس کے لیے, قبر پہ کھڑے ہیں استغفار کر رہے ہیں, آپ 70 بار استغفار کریں, میں معاف نہیں کروں گا. اپنے کرتے میں اسے, ان کے بیٹے کو تھا کہ کسی طرح یہ بچ جائے بدبخت, آپ نے اپنے کرتا دے دیا اتار کے, اسی میں اس کو کفن دو, خود اپنے ہاتھوں سے اتارا, کھڑے ہو کے دعائیں مانگ رہے ہیں, آیات نازل ہوئیں. آپ اور میں کہاں بیٹھے ہیں, ہم پیدائشی مسلمان, کون سا دین اللہ کے سامنے پیش کریں گے, کیا جواب دیں گے؟ ہم اپنی نمازیں روزے, وہ تو ایک بدھزم کا پیروکار کر کے جاتا ہے, ایک کرسچن راہب بھی کر کے جاتا ہے, تزکیہ نفس کر رہے ہیں. ابھی ہم خود ٹھیک ہو لیں تو رب کا پیغام پہنچائیں گے, ورنہ لوگ کیا کہیں گے, 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. اپنا حال دیکھا ہے یار, ہر مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد, صحابہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی, ہم جیسے وہ بھی انتظار کرتے, حضرت عمر انتظار کرتے, میں پوری شریعت پہ پہلے عمل کر لوں, اس کے بعد میں کسی اور کو مسلمان کروں گا. کسی صحابہ نے یہ بات نہیں کی. ہمیں قرآن ویسے سمجھ میں آ گیا جیسا صحابہ کو بھی نہیں آیا, ہم کوئی اوپر لیول کی چیزیں ہیں, ایسا سمجھ میں آیا کھڑا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم یہ تو پیغام سنا کے راضی نہیں ہیں, دلوں کو جوڑ کے راضی نہیں ہیں. ابھی ہم تو خود سیکھ رہے ہیں, ابھی تو ہم کیا کریں, ہماری تو زندگیاں سیکھنے کے لیے بھی کم ہے, ہمارے پاس تو وہ بھی ٹائم نہیں ہے, اس سے بھی اونچے درجے کے ہم مسلمان ہیں. تو اللہ کو اونچے درجوں کے ان مسلمانوں کے ساتھ جو اللہ نے کیا نا, سورۃ توبہ میں یہی بتا رہی ہے. یہ انتظار میں ہے, ان سے کہو تم انتظار میں, اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں, ذرا پوچھو, آر یو ویٹنگ, بنا ہمارے بارے میں, الا احد الحسنین, تو تم ہمارے بارے میں غلط انتظار میں ہو. ہمیں تو 2 اچھائیاں, حسنین, حسنہ ایک اچھائی, حسین احسن اسی سے ہوتا ہے, اور حسنین 2 اچھائیاں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, مومن کی زندگی دونوں حالتوں میں کامیاب ہے, ناکامی کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. کیسے؟ مصیبت آ گئی, برے حالات آ گئے, صبر کر گیا, جنت. اچھے حالات آ گئے, اللہ نے بہت دے دیا, وافر دے دیا, تکبر نہیں کیا, شکر کیا, کامیاب. یا غازی یا شہید, یا صابر یا شاکر. اللہ تعالیٰ خود ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے ذرا پوچھو, تم تو ٹانگیں لگا کے بیٹھے ہو نا کہ کیا ہوگا, جو اللہ کے دین پہ چلنے والے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے نا, ہاں یہ کیسے ہوگا اسی معاشرے میں رہتے ہوئے, ان کو لوگ کیسے اچھا سمجھیں گے, ان کی عزتیں کیسے بحال ہوں گی. ان سے کہو کہ ہمیں تو 2 اچھائیوں میں سے ایک مل کے رہے گی. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ, اور ہم تمہارے بارے میں کیا سیم وہی کیفیت کا شکار ہیں. وی آر ویٹنگ فار یو, کیا بکم, تمہارے بارے میں, ان یصیبکم اللہ, کہ تمہیں بھی 2 چیزیں ملیں گی. جیسے تمہیں ہمارے بارے میں ہے نا, یا غازی ہوں گے یا شہید ہوں گے, تمہارے تاج دوبارہ تمہارے سروں پہ آ جائیں گے, تو ایسے ہم بھی تمہارے بارے میں ان سے کہو انتظار کر رہے ہیں. کس چیز کا؟ ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده, یا تو اللہ تمہیں اپنے ہاتھوں عذاب دے, اپنے پاس سے, جیسے اس نے
حضرت موسیٰ کی قوم میں وہ فرعون کو دیا، جیسے اس نے قوم عاد کو دیا، قوم سمود کو دیا، جیسے اس نے حضرت نوح کی قوم کو پورا پانی میں غرق کر دیا. او بأیدینا، یا ہمارے ہاتھوں سے. ید کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ کو. ذی الید نام میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، بار بار ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ آپ کو نا یہ سملیرٹیز کے ساتھ سمجھ میں آنے لگ جائے گا قرآن پاک انشاءاللہ. او بأیدینا، ہمیں بھی یہی امید ہے کہ تمہارے ساتھ دو میں سے ایک کام ہوگا. یا تو کوئی اللہ کا عذاب ایسا تم پہ نازل ہوگا جیسے اصحاب فیل پہ نازل ہوا تھا، یا پھر تمہیں ہمارے ہاتھوں سے بدر میں جیسے مارے گئے تھے ایسے ہی مارے جاؤ گے. فتربصوا، سو ویٹنگ از ناٹ اے بگ ڈیل، ویٹنگ از اے ویری گڈ ڈیل. تو انتظار کرتے ہیں، لیٹس ڈو ویٹ، کٹھے مل کر. ان معکم متربصون، تم بھی کرو ہم بھی کرتے ہیں. تربص متربصون، سارا نتربص تربصون سے بات شروع ہوئی اسی آیت میں. 3-4 دفعہ یہ ورڈ یوز ہو گئے، تو آئندہ آپ کو بھولے نا. انتظار کی کیفیت کو کہتے ہیں. اس کا سملر انتظروا قرآن پاک میں جہاں بھی آتا ہے وہی ہے. کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے بات کی ہے، اور اللہ کی ٹون کیسی ہے، بالکل اسٹیرک وے میں کی ہے. کل انفقوا، کہو. اب بات نا موضوع کا ہے. ابھی بھی یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، کل بس کہہ دو. انفقوا، وہ خرچ کیا کریں. وعلیکم السلام. طوعاً او کرہن، یا خوشی سے، دل نہ بھی چاہ رہا ہو، بینک بیلنس نہ بھی ہو، پھر بھی خرچ کیا کریں. ہمارے ہاں پتہ کیا کیا جاتا ہے؟ اسلام کیپٹلزم کے تو خلاف نہیں ہے جی. اسلام تو کہتا ہے جتنی جائیداد بنا لو. ہماری تو دعا بھی یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وہ دعا کا مطلب بھی سمجھ نہیں آیا. اگر یہ مطلب مجھے ایسے کوئی میرے دماغ کے طبق روشن ہے کہ صحابہ کو سمجھ نہیں آیا، مجھے آ گیا. انہوں نے تو دنیا نہیں بنائی. حسنہ کا مطلب ہے کہ اس حال میں رکھ جس میں تو راضی رہے، تیری فرما برداری کے حال میں رکھ. حسنہ کا مطلب بینک بیلنس بنانا ہے. یہ کیسی باتیں ہیں؟ یہاں اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. منافقت کا علاج صرف خرچ ہے، اور منافقت کا اور کوئی علاج نہیں ہے. کیونکہ سیم، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، نفع کا اس کا کوئی اوریجن ڈیفرنٹ نہیں ہے. اس کا آپ کے دل میں ایمان ٹھہرے گا اگر آپ کے دل میں مال کی محبت نکلے گی. تو اگر آپ کے آخرت کے ڈپازٹ میں جمع ہوں گے، آپ کا ٹارگٹ دنیا نہیں ہے. آپ SSGs کمانڈو کے لیے اگر بھرتی ہو گئے ہیں تو اس ٹریننگ کے بعد آپ کمانڈو ہی لگیں گے. اگر آپ کمشنر کا CSS کا امتحان دے رہے ہیں، ہم اس پہ رونا شروع کر دیتے ہیں. کمشنر کو جو امتحان دیتا ہے، کبھی سنا ہے اس کو وہ شدید ڈپریشن میں چلا گیا، اس نے ہفتہ بند کر کے کمرہ رویا ہو؟ کیوں؟ کمپیریزن کیوں مجھ سے یہ امتحان کیوں؟ ایک میٹرک کے بچے کو تو اس سے آسان امتحان لیا جاتا ہے. مجھے بورڈ کے سامنے پیش بھی ہونا پڑے گا، مجھے وائواز بھی لکھنے پڑیں گے، مجھے تھیسس بھی کرنے پڑیں گے. PhD والا بھی یہی کہے نا. پھر اسے پتہ ہے میں یہ سب کچھ دینے کے بعد میں PhD ڈاکٹر کہلاؤں گا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں وہ کہ کمشنر کہلاؤں گا. یہ اگر میں وہ SSG کا کمانڈو بھرتی ہو گیا ہوں، جیسے ہی میری ٹریننگ کمپلیٹ ہوگی، میں جہاں بھی تعینات ہوں گا دنیا میں، آئی ایم دا ویلیویبل پرسن. میرے اسی رینک کے سٹارز میرے کندھے پہ لگیں گے اور میں SSG کمانڈو ہی کہلاؤں گا. ہم سب سے پہلے تو کہتے ہیں میرے ساتھ ہی کیوں. یہ وہی بات ہے کہ ایک کمشنر CSS کا امتحان دیتے ہوئے کہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ کہے کمپیریزن کرے، میٹرک کا نصاب اتنا آسان ہے ان کی. یہ تو پنجاب بورڈ کو وہ گالیاں دے، کبھی کسی کو اٹھا کے مارے کتابیں ایک طرف، آگ لگا دے کتابوں کو، کہ یہ کون سا انصاف ہے؟ مجھ سے وہ امتحان لے رہا ہے پنجاب بورڈ. پاگل ہو گئے ہیں یہ لوگ. میٹرک کے بچے سے یہ امتحان نہیں لے رہے، مجھ سے لے رہے ہیں. اسے پتہ ہوتا ہے ہر کمشنر لگنے والے کو، یہ امتحان پاس کر کے اگر میں بن گیا تو لگوں گا کمشنری. ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہم ساری زندگی کہتے ہیں ہمارے ساتھ کیوں مشکلات پیش آ گئیں، ہماری نمازیں پوری ہیں، حج روزے، ہمیں مشن کا پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے تم خرچ کرو. بات پیچھے منافقت کی ہو رہی تھی جس کا اور کوئی حل نہیں ہے. تمہارے دل میں ایمان ٹھہر جائے گا اگر تمہارے دل سے مال کی محبت نکل گئی، دنیا کے سٹینڈرڈز نکل گئے. تم تو یہاں آئے ہو عارضی طور پہ آخرت کما کے جانی ہے. ایک فصل ہم لوگ ذمہ دار ہیں، زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کی فصل ہوتی ہے، گنے کی فصل 9 ماہ کی ہو جاتی ہے. 90 سال جی جاؤ گے. تو کھیتی کے میں کام کر کے کمانے کے لیے آئے. کون سا کسان ہے جو گھر میں چارپائی پہ لیٹا رہتا ہے اور وہ کہتا ہے خدا جانے دے، کھیت جانے، نہ ہل چلاتا ہے، نہ بیج کرتا ہے، نہ وہ کوئی کام بھی کرتا ہے، نہ پانی لگاتا ہے ٹائم پہ.
آج تک تو دنیا میں کسی جو اسباب کا جہان ہے کسی کی کھیتی تیار نہیں ہوئی، تو آخرت کی کھیتی ایسے تیار ہو جائیں گی. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کھیتی ہے آخرت کی. آپ یہاں پر ایک مشن کے تحت آئے ہو. آپ سپاہی بھرتی ہو چکے ہو اللہ کے کلمہ پڑھنے کے بعد. آپ ساری زندگی سپاہی مرنا چاہتے ہیں تو وائی ناٹ، بلکہ سپاہی سے بھی گھٹ کے. اور اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ صرف یہی راستہ ہے. دنیا کی ترقی نہیں آپ کا متوع نظر ہونی چاہیے. آپ نے آخرت کمانی ہے دنیا میں رہ کر. آپ نے دین کی تبلیغ کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، ایک ایک کے دل اللہ سے جوڑنے ہیں، اللہ کا پیغام لوگوں کو سنانا ہے. اور بھی بہت سے کام ہیں کرنے والے. مظلوموں کی مدد کرنی ہے، حق بات کرنی ہے. آپ تو دنیا میں ایسے نہیں آئے، آرام کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے. کہو خرچ کرو. نہ اللہ نے مال کی بات کی ہے یہاں پر کہیں. انفقو، تم اپنی صلاحیتیں لگاؤ، اپنی جان لگاؤ، اپنا مال لگاؤ، اپنا وقت لگاؤ. طوعاً، آسانی کے ساتھ لگتا ہے، آسانی کے ساتھ، ویل اینڈ گڈ. تمہارے بینک بیلنس زیادہ ہیں، سارے کے سارے پھونک دو. او کرہن، نہیں ہے، بالکل بھی کچھ نہیں ہے. اور اگر ہے بھی صحیح اور کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے پھر بھی کرو. لن یتقبل منکم، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، میں تم سے قبول نہیں کروں گا. استغفر اللہ. ان کنتم، اگر ہو تم، ان دا کیس، ان دا کنڈیشن آف قوما فاسقین، تم کس کو دھوکے دینے کے لیے بیٹھے ہو؟ اگر تمہارے اندر فسق ہے، اگر تم اللہ کی نافرمانی تمہیں خوشی دیتی ہے اور فرما برداری تکلیف پہنچا رہی ہے، اگر مظلوم کی مدد پہ تمہارا دل نہیں چاہتا کھڑا ہونے کو، تو پھر تم فاسق ہو. پھر اللہ کہہ رہا ہے چاہے خوشی سے خرچ کرو، چاہے تکلیف میں خرچ کرو، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. استغفر اللہ. دیکھیں جو ایمان والا ہے، پیدائشی مسلمان ہے، مجھے لگتا ہے منافقین انہی میں سے ہی ہوتے ہیں نا، انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وما منعہم، اور تمہیں کس چیز نے منع کیا ہے، ان تقبلا، کہ تم قبول کرو، منہم، قبلا قبول کرو اس میں سے جو نفقاتہم، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو. ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا. اچھا اللہ کہہ رہا ہے میں نے منع کیوں کیا ان کے مال قبول کرنے سے. وما منعہم، میں نے کیوں منع کیا ہے، ان تقبلا، کہ ان کے مال قبول نہیں ہو جائیں گے، منہم نفقاتہم، جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں، الا انہم، کیونکہ ان کا مال خرچ کرنا اس وجہ سے سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہماری واہ واہ ہو جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکا ہو جائے گا کہ یہ بڑے تارک الدنیا درویش ہیں، یہ مال بڑا لگایا ہوا ہے، بڑی مسجدیں بنوائی ہوئی ہیں. اللہ، مگر کیا ہے وہ، انہم کفروا، وہ کافر ہیں، ان کے دل کافر ہیں، باللہ، اللہ کے ساتھ، وبرسولہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ولا یاتون الصلاۃ، اور وہ نہیں آتے نماز کے پاس، الا وہم کسالی، مگر دل نہیں چاہ رہا ہوتا. کسالی کا مطلب ہے دل نہیں چاہنا، سستی کاہلی پہ اللہ خدا نخواستہ اتنی وعیدیں سنا رہا ہے. ہمیں تو 80% سستی ہوتی ہے نماز پڑھتے ہوئے. فرعون نے جو کہا تھا انا ربکم الاعلی، اس کا یہ مطلب تھوڑی تھا میں سورج چاند میں نکالتا ہوں، ہوائیں میں چلاتا ہوں، بادل میں برساتا ہوں. وہ کہہ رہا تھا میں لوگوں پر حکومت کر رہا ہوں اور آئی ایم دا بیسٹ، میرا سسٹم بہترین ہے، میرے سسٹم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، تم میں سے کوئی میرے اوپر قابو نہیں پا سکتا. ہمیں اذان کی آواز آتی ہے، نیند ہوتی ہے، نیند ہم اٹھنے کے بجائے اس میں ہم اذان کی آواز سن لیتے ہیں، کروٹ بدلتے ہیں، اچھا اٹھتی ہوں. آپ کو پتہ ہے آپ نے تھوڑی دیر کروٹ بدلی تو آپ کو نیند دوبارہ آ جائے گی. شیطان کا ظاہر ہے حملے کا ٹائم ہوتا ہے. اس کے باوجود آپ سوتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں، آپ اللہ کو بتاتے ہیں کہ میری باڈی پر میری مرضی چل رہی ہے، میرے نفس کی مرضی چل گئی تو کیا فرق رہ گیا. فرعون نے بھی یہی کہا تھا مرضی میری چلے گی بنی اسرائیل پر، کیونکہ میرے پاس طاقت ہے. ہم غریب لوگ ہیں، ہم منہ سے نہیں کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، ہم اپنے عمل سے بتاتے ہیں، اللہ کو بتاتے ہیں ہمارے پاس تیرے لیے وقت نہیں ہے، سوری. نماز کے لیے اٹھنا اوکھا کام ہے. نماز، صرف نماز کرائٹیریا اللہ نے بنا کے دکھا دیا منافقت کا اور مومن کا.
کہاں بیٹھے ہیں, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے سورت پڑھتے ہوئے نا, ایسی ایسی باتیں مجھ پہ ابھی جو اتر رہی ہیں. جب نے پچھلی آیت پڑھی ہے کہ اللہ پاک کے دکھاوا کرنے والوں کو پسند نہیں, ان کے بارے میں بات جو اللہ کا منافقت, اللہ کہہ رہا ہے منافقت کے اعمال قبول نہیں ہیں, ان کے مال ہی قبول نہیں ہے, اعمال اور مال کچھ بھی قبول نہیں ہے. یعنی وہ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھے, دکھاوے کے لیے مال خرچ کرے, یہاں تو اللہ نے دکھاوے کی بات نہیں کی, صرف سستی کا ہے. منافقت. ہاں, دل نہیں چاہ رہا. ہم میں سے کتنوں کا دل چاہتا ہے, بہت کم جا کے زندگی میں آ کے بڑھاپے میں دل چاہ رہا ہوتا ہے ہم لوگ نماز پڑھ لیں. پھر بھی بچپن میں امی اٹھاتی تھی نا, جیسے ہی امی کمرے سے باہر گئیں بس ہو گئے, وہ کہتی تھی وضو کر رہا, میں نے تیمم کر کے نماز, تیمم کا طریقہ بچپن میں جلدی جلدی سیکھا میں نے. ہاں, یہ شارٹ کٹ تھا نا. تو یہی ساری چیزیں ہمارے ساتھ ساری زندگی چلتی ہیں. ہم کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو لیں, ایک ٹرمینالوجی ہم لوگ یوز کرتے ہیں. بڑا بوجھ ہوتا ہے, نماز سے فارغ ہو تو بس پھر سکون آ جائے گا. نماز کوئی بوجھ تھی, وہ اس محبت سے کبھی پیرنٹس نے سکھائی ہی نہیں. آپ کی ملاقات آئی ہے, دنیا کے قید خانے, دنیا کیا ہے, الدنیا سجن المومن, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. وہ تو کہتا ہے کب رہائی ملے. اس میں اگر یہی اللہ کی ملاقاتیں نہ آئیں نا, قیدی کی جو ملاقاتیں آتی ہیں, یقین کریں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات آ جائے اور یہاں کسی پاکستان کے تھانے میں آ جائے. کتنے خوش ہوتے ہیں قیدی, ملاقات آئی ہے, گھر سے کوئی آیا ہوگا, بیوی رومال میں روٹی باندھ کے لائی ہوگی. یہ تو نمازیں تو اللہ سے ملاقاتیں ہیں قیدیوں کی. کبھی اس طرح فیل کر کے دیکھیں. ہاں, آپ بات کر سکتے ہیں, قرآن میں اللہ آپ سے بات کر رہا ہے, نماز میں آپ اسے اپنا حال سناتے ہیں. آپ بولنا کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز مومن کی معراج ہے. معراج پر تو میں گیا تھا, مجھے تو میرے لیے تو براق لانا پڑا تھا, میرے لیے تو جبرائیل کو بڑا کشت اٹھانا پڑا تھا, لیکن میرا بندہ فرش پہ جا نماز بچھا کے یا جب بچھائے بغیر سجدے میں مجھے ویسے میرے سے مخاطب ہو سکتا ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے مخاطب ہوئے تھے میرے پاس کعبہ قوسین تک آ کے. وہ ملاقات تھی, تو پھر میں اسے کیسے نہ کہوں نماز ملاقات ہے. اللہ بتا رہا ہے اگر یہ سستیاں ہیں بھی تو آج یہ آیت پڑھنے کے بعد نکل جانی چاہیے ہم سب کے دلوں سے. الا وہم قصالا, مگر دل نہیں چاہتا, دل چاہے نہ چاہے کس مساتے ہوئے آتے ہیں. ولا ينفقون, اور وہ خرچ نہیں کرتے. میں کیوں ان کا خرچ کیا ہوا قبول نہیں کر رہا, کیونکہ وہ خرچ نہیں کرتے. الا وہم کارہون, نماز کو آنا قصالا, اور یہ بھی کاف سے ہے کارہون. دل نہیں چاہتا, دل چاہتا ہے بینک بیلنس پڑا رہے. اب کیا کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, انہوں نے کال کر دی ہے, اب کیا کریں, جماعت اسلامی کے فنڈ دینے ہیں, اب کیا کریں, دین کے کسی کام پہ خرچ کرنا ہے, کسی نے ہاتھ پھیلا دیا, ہمارا شیشہ نوک کر دیا, اب دینا پڑے گا. دل نہیں چاہ رہا ہوتا دیتے ہوئے. ہر انسان اپنے آپ کو خود دیکھ سکتا ہے. وہم کارہون, اور وہ کراہت کرتے ہیں. فلا, آگے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بتا رہا ہے ہمیشہ کا قاعدہ, فلا تو جب کا, تمہیں عجیب نہ لگے. عجیب میں نے پہلے بھی بتایا تھا, ہمارے ہاں جس کو عجیب کہا جاتا ہے, عرب اس کو خوبصورت کہتے ہیں. بہت خوبصورت لگنے کو کہتے ہیں عجیب لگنا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں پارٹی میں نا یہ ڈریس جو آج تم لگی ہو نا, اس میں کمال لگی ہو. ہم جس کو کمال کہتے ہیں یہ اس کو عجیب کہتے ہیں. تو آپ کو کسی حسرت اور رشک میں یا کسی ڈاؤٹ میں نہ ڈالیں, وعلیکم السلام, یا کسی فیسینیٹ نہ کر دیں, کہیں آپ ان کو آئیڈلائز نہ کر دیں, فینٹیسی میں نہ ڈال دیں. اموالہم, ان کے مال, ان کے گھر, ان کے بنگلے, ان کی گاڑیاں, ان کا رہن سہن, ان کے نوکر چاکر, تام جھام, شینڈلیئرز, ان کے یورپ کے ٹورز. آپ اسے یہ مت سمجھیے گا کہ میں ان سے راضی ہوں. اللہ آپ کو اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہہ رہا ہے, یہ نہ سمجھیے گا کہ میں راضی ہوں. ولا اولادہم, اور ان کا اولادوں کا وزیر ہیں, مشیر ہیں, ایچیسن کے پڑے ہوئے ہیں, ادھر بیوروکریسی میں بھی بیٹھے ہیں, بھتیجے, بھانجے, بچے, اور بھی بہت سی جگہوں پر اہم پوسٹوں میں ہیں. شادیاں بھی پھر اسی کیٹیگری سے ہوتی ہیں نا آپس میں. تو یہ چیزیں آپ کو فیسینیٹ نہ کر دیں کہ کہیں آپ یہ دیکھ کے آپ کا موٹیو بھی دنیا بن جائے, آپ بھی اس کے لیے اپنے دن رات کھپا دیں, آپ بھی اسی کے لیے کوششیں کرتے کرتے قبروں میں جا پہنچے. انما, بے شک, یرید اللہ, ان چیزوں کو دیکھ کے اللہ کا ارادہ کیا ہے,
بڑی ہانٹڈ بات کر دی اللہ نے، لیعذبہم، انہی چیزوں کے ذریعے، ان کو پتہ بھی نہ چلے دنیا کماتے کماتے، گولز ہیں، ہائی گولز ہیں جی، اچیو کرنے ہیں، پتہ بھی نہیں چلا دنیا میں آئے کیوں تھے، کیا کرنے آئے تھے. لیعذبہم، ان کو عذاب میں ڈال دے، بہا، ان چیزوں کے ذریعے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. ڈپریشن نہیں ہوتا، ڈپریشن کیا صرف مجھے اور آپ کو ہوتا ہے؟ جس کو دنیا نہیں ملتی اس کو، آپ کو اور مجھ سے زیادہ ڈپریشن ہو رہا ہوتا ہے. اس کو لگ رہا ہوتا ہے یہ پلاٹ میرے ہاتھ سے نکل گیا نا، اوئے ہوئے ہوئے، بی پی اپ ہو رہے ہوتے ہیں. اسے لگ رہا ہوتا ہے یہ پوسٹ نکل گئی نا میرے ہاتھ سے، میں الیکشن ہار گیا نا، زندگی موت کا سوال ہے.